بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی فلاح اور کامیابی کس اعمال میں ہے ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن کامیابی یقیناً ایمان والوں کی ہی ہوگی، لیکن ان ایمان والوں کے کام کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ افلح کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا۔ فلاح کا جو لفظ ہے یہ سخت محنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں۔ کسان بھی سخت محنت کرتا ہے۔ قد افلح جو مادہ ہے یہ کسی جگہ کو پھاڑنا، زمین کو پھاڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کسان بھی زمین کو پھاڑ کر اس میں بیج ڈال کر اس میں پانی لگا کر سخت دن رات محنت کر کے پھر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی وہی فا لام اور ہا کا مادہ ہے کہ کامیابی آخرت کی سخت محنت کی بنیاد پر ملے گی۔ جب تک سخت محنت نہ ہوگی کامیابی نہیں۔ یہ لفظ قد بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ مومن جب کام کرتا ہے نا تو پھر وہ آس میں رہتا ہے، امید میں رہتا ہے کہ کام یہ تو کیا ہے، اب کچھ اس کو سننے کو ملے، نوید ملے، بشارت ملے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قد استعمال کیا۔ قد افلح المؤمنون، مومنوں جو انتہائی سخت ترین محنت کر رہے ہو تمہیں کامیابی مل گئی۔ جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد میں اور اچانک آواز آتی ہے قد قامت الصلاۃ، تو آپ ایک انتظار میں ہوتے ہو، اور وہ انتظار کیا ہے کہ جماعت کھڑی ہو تو نماز پڑھو۔ تو اس کے لیے مؤذن کیا کہتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ۔ آپ جس انتظار میں وہ کام ہونے لگا ہے۔ تو مومن کس انتظار میں ہے؟ مومن دنیا میں کیوں کام کرتا ہے؟ اس انتظار میں کہ اس کام کا عوض اللہ کی جنت ملے۔ تو لفظ اللہ تعالیٰ نے فلاح کامیابی کے لیے لفظ وہ استعمال کیا کہ مومن جس بات کے تو انتظار میں ہے وہ کامیابی تجھے مل گئی۔ کام کیا ہے؟ پر میں وہ اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ نماز میں نماز پڑھنا اور نماز کو خشوع سے پڑھنا۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع دل کا عمل ہے۔ جن کا دل ڈرتا ہے ان کا بدن بھی اس اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تو اگر تو کوئی شخص قلبی طور پر حاضر نہیں ہے تو اس کا ظاہری بدن بھی حرکتیں کر رہا ہوگا، اور جو شخص قلبی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر انسان کا ظاہری بدن بھی ذرا برابر بھی ادھر ادھر کی حرکتیں نہیں کرتا۔ یہ خشوع کی والی نماز ہے۔ تو ہم قلبی طور پر جب حاضر نہیں ہوں گے تو نماز میں خشوع نہیں ہے۔ خشوع والی نماز نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ جس نماز میں خشوع نہیں ہے وہ نماز کامیابی نہیں دلاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے، دل ڈرا ہوتا ہے ان کو۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہود اذ تفیضون فیہ. تم جس حالت میں ہوتے ہو اور تم جو بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہو اور تم جس میں بھی لگے ہوتے ہو اور تمہارا سجدوں میں الٹ پلٹ ہونا، ان ساری حالتوں کو اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا. اللہ دیکھ رہا ہوتا میرا بندہ کر کیا رہا ہے. تو تصور میں جب آپ کھڑے تو آپ اعلیٰ ترین خوشبو یہ ہے، ایسے معلوم ہو کہ میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، یا اللہ معاف کر دے. اب توجہ ساری ادھر ہے. آپ تب قرآن نماز کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، نماز کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، تو کہاں دماغ جائے گا؟ ناممکن ہے کہ کہیں اور دماغ جائے. اب نماز کو ترجمے سے نہیں پڑھ رہا تو کم از کم اتنا تو تصور ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. یہ تو اعلیٰ معیار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر دماغ ادھر ادھر آنے لگے تو آپ تصور میں ڈوب جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں. تو اس سے بھی خشوع بنتا ہے. خشوع بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. لہذا نماز خشوع خضوع والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے صحیح وضو کیا اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، اس کے رکوع بھی پورے ہیں اور اس کے سجدے بھی پورے ہیں، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. 2 رکعت نفل پڑھا ہے، سنت پڑھی ہے. فرمایا ان 2 رکعتوں کو پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کا عوض اس کو جنت دے. اللہ کے سامنے جھکا ہے، رکوع سجود. لہذا کامیابی کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم مستحضر ہوں، ہمارے دماغ میں اس اللہ کا تصور حاضر ہو. میں کیا کر رہا ہوں، کس حرکت میں ہوں، کیسے مانگ رہا ہوں، اور میں اس سے کیسے فریاد کر رہا ہوں، اور میں اس حالت میں پڑا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری یہ حالت کیا ہے. اس تصور کو نماز میں مضبوط کریں تو پھر سارے چند وہ دنیا ٹکوں والی دنیا میں دماغ گھوم نہیں رہا ہوگا. تو لایانی والی نماز نہ پڑھے، کامیابی والی نماز پڑھے، ترجمے والی نماز پڑھے. اپنے دل میں یہ تصور اتنا مضبوط رکھے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا. اور اللہ فرماتے یہ کامیاب ہیں یہ لوگ، کامیاب ہیں یہ لوگ جو خشوع کے ساتھ نہ. ہر البتہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات جس کی ضرورت پیش آ جائے نماز میں، اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوتی، نماز باطل نہیں ہوتی. مثلا آپ نے سانپ دیکھ لیا سامنے، آپ نے مار دیا نماز کی حالت میں. آپ نے بچھو دیکھ لیا، مار لیا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن عباس آئے، الٹی طرف کھڑے ہو گئے جماعت کی شکل میں. آپ نماز پڑھ رہے تھے تو الٹی طرف، تو آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کان سے آپ نے پکڑا، پیچھے سے کھینچ کے آپ نے اس کو سیدھی طرف کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث. تو یہ ضرورت کی بنیاد پر نماز میں اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، دروازہ پاس ہے، میں یہاں کھڑا ہوں اور ایک بندہ بجایا جا رہا ہے تو میں نے اس کی کنڈی کھول دی، کوئی حرج نہیں. بچہ ہے رو رہا ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا، تو اس سے نماز کے اثر، نماز کے اس پر وجود پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انشاءاللہ وہ نماز ٹھیک ہے، یہ نماز ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے کہ خام خواہ کے داڑھی کو جا رہا ہے، بال کو جا رہا ہے، پینٹ ٹھیک کر رہا ہے، کھڑا تو ہے لیکن سوچ خود بخود سوچیں آ رہی ہیں اور ان کو دفع نہیں کر رہا. آ رہی ہے اور اس کو دفع کرتا ہے، خیال آتا ہے پھر جھٹک دیتا ہے، خیال آتا ہے جھٹک دیتا ہے. تو کوشش کر رہا ہے. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خیالوں سے لڑتے نہیں ہیں نماز میں، وہ صرف ایک خیال میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہے اللہ کا خیال. ان کو خیال آتے ہی نہیں. ایسے بھی ہیں کچھ نصیب ہے. ہماری نمازیں بڑی ناقص ہیں. ہم کھڑے ہوتے ہیں 20 خیالات، لاہور سے بھی ہو کے آ جاتے ہیں، اسلام آباد سے بھی ہو کے آ جاتے ہیں، اور اچانک سعودیہ میں بھی دماغ چلا جاتا ہے،
پتہ نہیں کہاں کا دماغ گھومتا ہے اور ہم ساتھ الٹ پھلٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اس نماز میں بڑی کمی ہے. اور ایک آدمی جان بوجھ کے جھانک رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے. آپ سے پوچھا سید عائشہ نے، اللہ کے رسول یہ نماز میں الاختلاس، یہ جو نماز ہے اس میں انسان جو دائیں بائیں دیکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اختلاس، یہ جو دائیں بائیں جھانکنا ہے، اختلاس الشیطان، یہ یختلسہ الشیطان من صلاۃ عبدہ. فرمایا یہ جو دائیں بائیں ہلکا سا جھانکتا ہے نا بندہ، اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتا ہے، تو شیطان اصل میں انسان کی نماز سے جھپٹا مارتا ہے، کیونکہ ہر عمل سے شیطان کچھ لیتا ہے. آدم کے عمل میں شیطان شریک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں لے جاؤں. تو جب انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے تو شیطان اس میں سے حصہ نکال کے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے پڑھ تو اللہ کے لیے رہا تھا لیکن توجہ تیری دائیں بائیں ہو گئی ہے، لہذا میرا حصہ نکل آیا ہے، میرا حصہ نکل آیا. تو محترم بھائیوں، نماز کو اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، اور میں نے ایک بزرگ سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی نماز کب پتہ چلے گا کہ سب سے بہترین نماز ہے؟ تو کہنے لگا بات بڑی پتے کی. کہتا جب نماز میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہو بندہ اور آنسو نہ نکلے، اللہ کی بارگاہ میں ہو اور پھر اس اللہ کے خوف پر اس کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہو، زبان پر اس کی تعریف کے کلمات ہوں اور اپنے گناہوں پر اس کی نگاہ ہو، اور پھر بھی اس کے بدن پر کپ کپی نہ آئے یا آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، تو پھر یہ کیسی نماز ہے؟ اپنی نماز کو اچھا کریں. نماز اچھا تو سب کچھ اچھا ہے. نماز بہترین بنائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کامیاب ہو گئے، اور سب سے پہلی صفت بیان کیا کی کہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتا ہے. نمازوں کو اچھا کریں. معاملہ بہت مشکل ہے، اور اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خالصتاً اللہ کی محبت کو پیدا کریں اور اپنے وجود پر اللہ کا حکم لاگو کر کے اپنے وجود کو آزاد نہ ہونے دیں. کسی بھی کام میں معاملے میں آزاد نہ ہونے دے اللہ کے حکم سے. جب وجود آزاد نہیں ہوگا پھر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مزہ بہت آتا ہے. بس نوکر کھڑا ہے پھر اس کی بارگاہ میں، تو نوکر تو ہر وقت کھڑا ہے. یس آپ بولے میں لپکوں. تو پہلی بنیاد یہ ہے نماز کے اندر خشوع. نمبر 2، کامیابی کا دوسری صفت قرآن کریم نے بیان کی کہ مومن لغویات سے اعراض کرتا ہے. لغو کہتے ہیں بیکار بات. بیکار بات سے مومن اعراض کرتا ہے، یہ بھی کامیاب ہے. جس معاملے کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، میں اس معاملے کو لے کے بیٹھا ہوں تو کام کا زبان چلائے جا رہا ہوں، تو کسی کی غیبت ہوگی، کسی کو برا بھلا کہوں گا. لایانی باتیں. انسان کا اسلام اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب لایانی باتیں چھوڑ دے. کچھ لوگ لایانی باتیں نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں بد اخلاق ہے یار، بڑا سنجیدہ رہتا ہے یار، بات ہی نہیں کرتا. صحیح کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنجیدہ تھے، بیکار بات نہیں کرتے، کام کی بات کرتے تھے، جچی تلی بات کرتے تھے، اور جامع معنی بات کرتے تھے. بس جامع معنی بات، لغویات نہیں ہے. قافلہ آیا جی ہمیں سواریاں دیں، ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا لا اجدو، لا اجدو، میرے پاس تو نہیں ہے. تو اتنی سی بات کہنی تھی، بات ہو گئی، میرے پاس نہیں ہے. تو وہ واپس پلٹے اور رونے لگ گئے کہ یار ہم اللہ کے نبی کے پاس سواریاں نہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد سواریاں آ گئی، آپ نے بلا کے دے دی. اتنی سی بات تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی، زیادہ نہیں بولتے تھے آپ. مومن کامیاب ہو گئے جو زیادہ نہیں بولتے. آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، سارے نیک عمل کرتے ہیں. ان سارے نیک اعمال کو جو چیز محفوظ کرنے والی ہے وہ آپ کی زبان، اور ان سارے اعمال کو تباہ کرنے والی ہے وہ آپ کی زبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زبان کے ذریعے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے لغویات کو چھوڑ دیں. تاش کھیل رہا ہے، لغو کام ہے. لگا ہوا ہے فیس بک کو دیکھ رہا ہے، یہ لغو کام. کوئی تیرا اس میں کیا واسطہ ہے؟ کیا رکھا ہے تیرا اس میں؟ دیکھ رہا ہے اس نے کیا لکھا، پھر کمنٹس کر رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے، پھر اس کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے، پھر اس پہ کمنٹس آ رہے ہیں تو اس کو تھینک یو، بہت شکریہ. اپنے منہ میاں مٹھو بننا لغویات ہیں. کتنا ٹائم ضائع کیا آپ نے؟ اتنی ٹائم میں اگر تو 1.5 منٹ میں آپ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. 1.5 منٹ میں 100 دفعہ سبحان اللہ، اور ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پودا لگا دیتا ہے. جنت یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. اور 1.5 گھنٹہ فیس بک پہ ہمارا بیکار گزر. کارآمد ہو ٹھیک ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، آپ کوئی کلاس لے رہے ہیں، آپ کوئی اچھی معلومات نکال رہے ہیں، اپنی زندگی کے امور ہیں، ٹھیک ہے کریں. لیکن بیکار کمنٹس کیے جا رہا ہے، بیکار موبائل چلائے جا رہا ہے، یہ لغویات ہے. اور لغویات میں پھنسے ہوئے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لغویات سے بچے. جو میرے آخرت کے فائدے کا کام نہیں ہے اور جو میری دنیا کے امور کے ساتھ متعلق کام نہیں ہے وہ لغو ہے، اس کو چھوڑ دیں. اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب ہے اس لیے کہ لغویات سے بچتا ہے، لغو کام نہیں کرتا. کتنے لغو کام ہیں جو ہماری اولادیں کر رہی ہوتی ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کہتے. گھنٹوں ایک ہوٹل پہ چائے کے بہانے بیٹھے ہوئے. کتنا اچھا. یہ جو وقت برباد ہوا ہے اس پر قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت ہوگی، افسوس ہوگا. جنت میں چلا بھی گیا نا پھر بھی روئے گا، افسوس کرے گا میرا وقت وہ برباد ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے، فرمایا جو مجلس منعقد ہو اس کی ابتدا اس کی انتہا تک اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس مجلس کے اس پورے دورانیے پر اللہ کی طرف سے حیف نحوست. یہ مجلس ذکر سے خالی ہے نا تو یہ مجلس خیر سے خالی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں. لغویات ہے، لغویات. آپ دنیاوی امور کے لیے کوئی آپ میٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ بھی پڑھیں، اللہ کا نام بھی لے جائیں، کوئی اچھی بات بھی کر جائیں، کوئی اسلام کا مسئلہ بھی ڈسکس کر دیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر مجلس میں ہو جائے، لغو نہ رہے ہمارے کام. تو لغو بہترین اسلام یہ ہے اس شخص کا. ومن حسن مرء الاسلام ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام بڑا خوبصورت ہوتا ہے. لا یعنی چیزیں چھوڑ، لا یعنی چیز، بیکار چیز. تاش کھیلتے ہیں ہم، لڈو لے کے جاتے سفر میں، ٹرین میں بیٹھا ہوا لڈو لے تاش کھیل رہا ہے. تو محترم بھائیو سب لغویات ہیں. مومن کی زندگی جامع، معنی، سنجیدہ، دستور پر، اہم ترین امور پر خرچ ہوتی ہے. بیکار گندے فضول کاموں پر مومن اپنی قیمتی زندگی کبھی بھی خرچ نہیں کرتا. ہمارے وقت بڑا قیمتی ہے. فرمایا وقت تلوار ہے، تم اس کو کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ یہ تلوار تمہیں کاٹ دے. تم کاٹ لو اس کو. کیا مانا تم کاٹ لو؟ یعنی اس وقت کو اتنا قیمتی بنا لو اپنے لیے تو وقت کٹ گیا. اور اگر یہ وقت گزر رہا ہے، میں بیٹھا ہوں بیکار کام میں،
تو یہ تلوار ہے، اس نے آپ کو کاٹ دی، اس نے آپ کو کاٹ دی۔ لغویات سے پرہیز کریں۔ اور ایک اور بات قرآن کریم کہتا ہے فی جنت عالیہ، اللہ جنت میں بڑی بلندیاں رب نے رکھی ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں لغویات نہیں ہیں۔ کتنا رد ہو گیا سب کا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو جی جنت میں جب سب کچھ ہوگا تو پھر حقہ بھی ہوگا، فلانا بھی ہوگا، یہ بیکار چیزیں پوچھتے ہیں، یہ بھی لغویات ہے، سگریٹ بھی ہوگی، لغویات۔ اور بھائی قرآن نے کہہ دیا ایک جملے سے سارا کچھ، یہ سارے سوالات کے دروازے بند کر دیے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں لغو نہیں ہوگا، بیکار کام نہیں ہوں گے۔ اور ایک جگہ اور ہے قرآن نے کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، سورۃ واقعہ، لوگ اس کے اندر لغو نہیں سنیں گے۔ کیا بات، جنت میں لغو نہیں، بیکار باتیں نہیں ہیں۔ تو بیکار باتیں نہیں ہیں تو اس کا معنی ہے کہ جو دنیا میں بیکار باتیں کرتے تھے وہ وہاں ہوں گے تو وہ تو کریں گے، وہ کہاں کامیاب ہوئے، وہ گئے نہیں وہاں پر۔ لغویات بکنے والے نہیں جائیں گے۔ قرآن نے کہا کامیاب کون ہوئے؟ جو لغویات سے منہ پھیرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، وہ کامیابی۔ اور وہاں نہیں سنو گے، لوگ نہیں سنیں گے، کیا نہیں سنیں گے؟ لغون ولا تأثیما، نہ بیکار گندی گفتگویں ہوں گی اور نہ ہی تأثیم، تأثیم کہتے ہیں گناہ کو، اور نہ ہی کوئی گناہ کے کام ہو۔ بات ہی ختم ہو گئی، گناہ کے کام نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ سنجیدگی ہوگی، سکون ہوگا، آپس میں ملاقاتوں میں صرف دعا ہوگی، تحیتہم فیہا سلام، اللہ کہتے ہیں آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے، کیا السلام علیکم، السلام علیکم، قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یار کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیے کہ اللہ نے اس لو سے، وہ دیکھ جہنم کی لو بھڑک رہی ہے، اللہ نے اس سے ہمیں بچا لیا ہے، سلام سلام سلام، ایک دوسرے پر سلامتی کی دعائیں دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ انا کنا فی اہلنا مشفقین، یار وہاں گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی فیملیوں میں رہ کر بھی ہم اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، آج ہمارے رب نے ان ساری مصیبتوں سے جان چھڑا دی۔ وہ کہے گا سلام، یار بڑی سلامتی کی بات، وہ اس کو کہے گا سلام، یہ دعا ہے۔ کیا ماحول ہے جنت، اللہ کی جنت، اور جس کا ماحول دنیا میں سلامتی والا ہو تو انشاءاللہ وہ جنت میں بھی سلامتی والے ماحول میں گیا۔ یہاں گالی کے بغیر گزارا نہیں ہے، سلام دعا گالی میں، بہن بیٹی کی گالی، یہ سلام دعا ہو رہی ہے، مذاق ہو رہی ہے، ماں کو، اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے، اور اتنی گھٹیا قسم کی باتیں سلام دعا میں۔ شیطان بعض دفعہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو میں نے نہیں سکھائی، یہ تو میرا بھی باپ اور استاد نکلا، وہ ڈر جاتا ہے، یقین کر ایسی گفتگویں ہمارے اس میں، اور یہ بےہودگی کی گفتگو۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھ، برباد کر دیتی ہے انسان کے بڑی بڑی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، حتیٰ کہ جنت کے قریب پہنچا ہوا ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا ہے، زبان کے جملے سے ایسا پھسلتا ہے، اللہ جنت سے دور کر کے 70 سال نیچے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک جملے۔ تو یہ لغویات ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، یہ ٹک ٹاک بے حیائی کا آخری اسٹیج ہے جو مسلمان بیٹوں نے، مسلمان بیٹیوں نے اختیار کر رکھا۔ بےہودگی، اس قدر بےہودگی کی ویڈیوز ٹک ٹاک کی شکل میں، اور ہم ان کو سنتے بڑے مزے سے، پھر دوسرے کو بھیج دیتے، پھر تیسرے کو بھیج دیتے، اور اپنے ہاتھوں سے ہم اللہ کے ہاں یہ گواہ بنا رہے ہوتے کہ یہ برائی ہم نے پھیلائی تھی۔
اپنی ذاتوں پر خود ہی گواہ بناتے ان تحریروں کو اور ان ویڈیوز کو. دوسری طرف محترم بھائیو سنجید، نہ دیکھیں ایسی چیزیں، نہ سنیں، نہ کہیں سینڈ کریں. وقتی طور پہ دل کو لبھانے والی تو دل کو ہنسا تو دیا ہے، یہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الضحک، کثرت سے نہ ہنسا کر. اب کثرت سے ہٹے گا تو کس پہ؟ لطیفوں پہ، اسی طرح کی باتوں سے لوٹ پوٹ ہو جائے گا. کثرت سے نہ ہنسا کر. فَإِنَّهُ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت سے ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا. اسلام سنجیدگی سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور زور سے ہنسے نہیں کہ آپ کے منہ کے اندر جو وہ گوشت کا لوتھڑا ہے وہ کبھی نظر آیا. ایسا نہیں ہنسے گا. آپ کا ہنسنا تبسم تھا، اور تبسم جب زیادہ بڑھتا تھا تو ہنسنے کی ابتدا تک چلا جاتا تھا. بس یہ آپ کا ہنسنا تھا. تبسم ایسا فرمایا کہ ہنسنے کی ابتدا تک پہنچ گیا. فتبسم ضاحکا، مسکرایا ایسا کہ ہنسنے تک چلا گیا. یہ انبیاء کی کیفیت. نمبر 2، لغویات سے پرہیز کریں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یقیناً کامیاب ہو گئی ہے. نمبر 3، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو. مال کا تزکیہ کرنے والے بھی کامیاب ہو گئے. نمبر 4، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے 2 چیزوں کے. یہاں صوفیوں کا، پیروں کا، راہبوں کا بھی رد ہے. وہ کہتے شادیاں کیسی، نکاح کیسے، بس اللہ اللہ کی اس میں ہم تو وقف ہو گئے ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں ایمان والے، اور 2 چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. کیا؟ بیوی اور لونڈی، یہ ان کے لیے حلال. ہاں ان کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اپنی جنسی خواہش کو کہیں پورا کرے گا، کسی طریقے سے پورا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے. بیوی اور لونڈی، لونڈیوں کا ماحول نہیں ہے. بیوی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال جو ذریعہ رکھا ہے وہ بیوی اور نکاح ہے. بس نکاح نہیں ہے چھپی دوستی، چھپا یارانہ، دولت مال رینٹ پر، برائیاں کرنا، یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب تک نہ جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بیوی اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے اس کا بدن. اب اس کے علاوہ اس کی عزت کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے. بیوی کی عزت کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے. بیوی کی عزت شوہر کے لیے حلال ہے، شوہر کی عزت بیوی کے لیے حلال ہے. اس سے آگے نہیں بڑھتے. اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہے. میں کہہ رہا ہوں کامیاب، یہ فلاح پا گیا. اللہ اکبر. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اگلا مرہ والذین هم لامانات، وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، یہ بھی کامیاب. امانت میں خیانت ایمان کے مترادف. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. امین جنت جائے گا، بس امین نہیں ہے جنت نہیں. اب امانت کے بہت سارے اس طریقے ہیں. آپ کے پاس اللہ کی امانتیں، آپ مسئول ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ مسجد چلاتے ہیں، آپ مدرسہ چلاتے ہیں، آپ جماعت چلاتے ہیں، آپ رفعی کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو دیتے ہیں. بہت مشکل مرحلہ اس کا حساب دینا. یاد رکھیں کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. اکیلے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور جو امانتیں میرے پاس آئی ہیں اس کا میں نے حساب دینا ہے. اللہ جماعت پیچھے ہوگی، وہ قبر پہ دعا کر کے چلے جائیں گے، بس وہاں میں اکیلا ہوں. یاد رکھ، لوگ چلے گئے. اب بچوں تو بتا،
کیا تیرے سلسلے اندرونی تھے، کیا بیرونی تھے، کیا تیری نیتیں تھیں، کیا تیرے پوائنٹ تھے؟ یہ امانت میں خیانت. اور اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کو لانی پڑے گی. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو بھی خیانت کی ہے اللہ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں اللہ کہے گا لا، اس کو لا. ایک مسئول نے کہہ دیا اللہ کے رسول میں تو مسئولیت نہیں کرتا، پھر ایک سوئی بھی لانی پڑے گی، ایک دھاگا بھی خیانت کیا تو لانا پڑے گا. آپ نے فرمایا بالکل بات یہی ہے، آپ ذمہ داری چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، خیانت کا معاملہ اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. خائن جو شخص ہے، مال کی خیانت، وقت کی خیانت، کسی کے پاس ملازمت ہے، ذمہ داری ہے، کسی نے اس کو کسی جگہ کا مسئول بنا دیا ہے، کوئی معاملات اس کے حوالے کر دیا ہے، بہت سارے، ہر شخص ہم میں سے کہیں نہ کہیں مسئول ہے، اور اس مسئولیت میں خیانت یہ سب دینی پڑے گی. اور اگر اس میں خیانت نہیں کی بچ گیا اللہ کہتے ہیں کامیاب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ، اگلا مرحلہ، اگلی صفت، اپنے عہد کو بھی پورا کرتے، عہد نہیں توڑتے. یہ انسان کے ایمان کی پختگی کی دلیل ہے. اللہ سے وعدہ کیا نہیں توڑتا، بندوں سے وعدہ کیا نہیں توڑتا. اللہ کہتے ہیں لا تکونوا کاللتی نقصت غزلہا. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ. کہتے ہیں مکہ میں ایک عورت تھی، پاگل تھی، دیوانی تھی، مجنون تھی، سوت کاٹتی رہتی تھی، دھاگا بناتی تھی، شام ہوتی تھی تو اس دھاگے کو پھر کینچی لے کر سارے سوت کو کاٹ دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو صبح سوت کاٹتی ہے، نقصت غزلہا من بعد قوت انکاثا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. ایسے نہ ہو جاؤ. کیا معنی؟ اللہ سے وعدہ کرو تو پورا کرو، بندوں سے وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدہ کر لیا، ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے، ہاں میں آ جاؤں گا، یہ تو ہو جائے گا، اور شام سے پہلے توڑ دیا. پہلے ہی نیتیں ہوتی ہیں ترخاؤ، وعدہ کرو ترخا دو. اللہ کہتے ہیں ان العہد کان مسئولا. قیامت کے دن ہم اس کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تو نے وعدہ کیا تھا توڑا کیوں؟ ہم سوال کریں گے. لہذا وعدہ نہ کریں، کریں ہی نہ. اگر کرتے تو پھر توڑے نہ، اور اگر نہیں توڑتے، کرتے وعدہ نہیں توڑتے، رب کہتا ہے تو کامیاب. کامیاب. تو وعدے کی خلاف ورزیاں نہ کرو، یہ نفاق ہے. امانت میں خیانت بھی نفاق ہے، اور وعدہ توڑنا بھی نفاق ہے. اگلی بات اللہ کہتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. حفاظت، پھر نماز کی بات، تو وہاں خشوع آیا ہے، پھر دوبارہ ذکر آیا، یہ اہمیت ہے نماز کی حفاظت. حفاظت کیا ہے؟ حفاظت کسی چیز، کوئی چیز رکھی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں. نماز کیسے ضائع ہوتی ہے؟ نماز جب اپنے وقت پر نہ پڑھی جائے ضائع ہو جاتی. نماز جب سنت کے نہ مطابق نہ پڑھی جائے ضائع ہو جاتی ہے. تو دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. نماز کو وقت پہ پڑھیں، بے وقتی نہ کریں، جتنا ہے کام ہے اس کو چھوڑیں، وقت پر پڑھیں. اور اگر کوئی ایسی نماز ہے جس میں وقت بڑا کشادہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو مل جاتی ہے، کہیں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک نماز جہاں پر وقت بھی ہے، نماز جماعت کا اہتمام بھی ہے، پھر میں جان بوجھ کے لیٹ آتا ہوں، پتہ چلے جب آتا ہوں روزانہ معمول ہے سلام پھر چکا ہوتا ہے. یہ نفاق. پیچھے رہنا، پیچھے رہنا، پیچھے رہنا، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقت ہے. نماز کو وقت پہ پڑھ. نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا، نماز کی حفاظت نہیں ہے. اور نماز کو محمد مصطفیٰ کے طریقے پر پڑھ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. مت دیکھ میرا امام کیسے پڑھتا ہے، میرا دادا ایسے پڑھتا تھا، میرا باپ ایسے پڑھتا تھا، نہیں میری خاندان برادری ایسے پڑھتی ہے. بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو وہ ہے، لیکن یہ ہم کام آج تک کیا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے نہیں. تو پھر تو باپ دادے کی نماز پڑھ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی نماز نہیں پڑھ. اللہ کے نبی کی نماز پڑھ، اور وہ صحابہ نے پڑھ کے دکھائی ہے، وہ حدیثوں میں موجود ہے. کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتا، سامنے کتاب الصلاۃ کھول، بخاری کو چیپٹر کھول، ادھر سے نماز شروع کر، حدیث دیکھتا جا، جو حدیث میں آتا ہے ویسے پڑھ لے. یہ نماز محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کی حفاظت کرو.
फरमाया ये लोग वारिस बनेंगे जन्नत के। जन्नत भी कौन सी? फिरदौस। 3 बातें समझे। ये वारिस बनेंगे जन्नत के। जन्नत कौन सी? फिरदौस। वारिस क्या है? वारिस हमारा, इसका वारिस का माना यह है कि हमारा अब्बा जन्नत से निकाला गया था, अब हम ये सारे काम करके अपने अब्बा की वो विरासत ले सकते हैं। जिस जन्नत से निकाला है वो हमारी विरासत है, तो खुश नसीब वो है। और विरासत, किसी माल के ऊपर विरासत का हक बन जाना, ये मजबूत हक होता है। विरासत मजबूत हक है, तो कुरान ने लफ्ज़ विरासत इस्तेमाल किया। मोमनो, ये जन्नत तुम्हारा मजबूत हक है अगर तुम्हारे किरदार ये हो। मजबूत हक है, कोई हटा नहीं सकता, तुम्हें महरूम नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे किरदार ये हो जो अल्लाह ने बताया है, तो तुम्हें जन्नत से कोई महरूम नहीं कर सकता। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? विरासत। विरासत, विरासत को कोई हटा सकता है? इसी जन्नत तुम्हारी विरासत, ये तुम्हारे अब्बा ने छोड़ी थी, तो अब्बा के माल को तुमने हासिल करना है। एक और विरासत का एक माना यह है, हर शख्स का, नबी इस्लाम की हदीस है, जन्नत में भी हर शख्स की एक जगह है और जहन्नम में भी हर शख्स की एक जगह है। अल्लाह अकबर। 2 प्लाट है, जिसको चाहो आबाद करो। जिसको आबाद करोगे दूसरे ले लेंगे। मसलन एक शख्स दुनिया में से जाता है और वो जहन्नम चला जाता है, तो उसके प्लाट के जो वारिस हैं बाकी जन्नत वाले बन जाते हैं। ये माना इसका, क्योंकि ये तो वहां जा नहीं सका, प्लाट खाली पड़ा था, अल्लाह ने बाकी जन्नत वालों को दे दिया कि ये यहां मैंने तो ये रखा था। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम। अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में डालने से पहले वो जगह दिखाएगा। बदबख्तो, अगर तुम अमल कर लेते तो ये जगह तुम्हारे लिए तैयार की थी। हसरातिन अलैहिम, अल्लाह दिखाएगा क्यों इन जालिमों को जन्नत, ताकि ये जहन्नम में जलते भी रहे और अपनी इस विरासत के महरूम होने पर हसरतें भी करते। इसी से मालूम होगा ये मिलनी थी हमें। तो हम वारिस बने इन आमाल के साथ अल्लाह की जन्नत। जन्नत भी कौन सी? फिरदौस। फिरदौस सबसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते औसतुल जन्नति व आलाहा, सबसे ऊंची और अफजल जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। मिनहा यतफज्जरुल अनहार, उसी से ही जन्नत की सारी नहरें बाकी निकलती हैं। फौकहु अर्शुर रहमान, उस जन्नत के ऊपर सिर्फ अल्लाह का अर्श। अल्लाह, ये लोग उसके वारिस। ये बुलंदियां हैं, इन चटाइयों पे बैठने की ये कीमत है, इस छोटी सी नींद को कुर्बान करने की ये कीमत, रात को बिस्तर को छोड़कर खड़ा है रब की बारगाह में क़याम कर रहा है और आंखों से आंसू बहा रहा है, ये कीमत है। ये कीमत है, कोई ऐसी कीमत दे दे, अल्लाह ताला ये कीमत देता है। ये जन्नतुल फिरदौस के ये वारिस हैं, ये काम करने वाले। ये 6-8 खसलतें हैं जो कुरान करीम ने बयान फरमाई है। फरमाया ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा सअलतुमुल्लाह फस्अलुल फिरदौस, जब भी तुम अपने रब से सवाल करो जन्नत का, तो रब से कहो या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह ताला हमें उन जन्नतों का वारिस बना दे। या अल्लाह हमें इन सारे जो आमाल तूने फलाह और कामयाबी के यहाँ बयान किए हैं, या अल्लाह ये आमाल हमें करने की तौफीक अता कर। अब अगर ये काम आप कर लेते हैं, तीजा नहीं भी किया, जिक्र हुआ है, फिर भी आप कामयाब हैं। 7वां नहीं किया, 40वां नहीं किया, जितनी खुराफात और दीन के नाम पर हमने इजादात भर रखी है उम्मत में, और उम्मत के गले में वो चीजें डाल डाल के एक दूसरे से हम लड़ रहे हैं, कुरान ने वो बयान नहीं की। कुरान ने जो चीजें बयान की हैं उसके बाद रिजल्ट बताया, ये जन्नतुल फिरदौस के मालिक है। कम अज कम ये चीजें तो हम सबको करनी चाहिए। हम ऐसे खाम इख्तलाफी उमूर में जिनकी कोई हैसियतें नहीं हैं और इजादात हैं दीन के नाम पर, वो बिदआत जिनको हम बड़ी नेकियां समझ बैठे हैं, उनके अगर हैसियत होती तो अल्लाह बयान करता।
جن کی حیثیت تھی رب نے بیان کیا، ان کا رزلٹ بیان کیا جنت الفردوس کی شکل میں. یہ کام کر لے انشاءاللہ جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو یا الہ العالمین ہم سب کو اس قرآن کے توسط اور اس قرآن کی نسبت سے ہم سب کو اپنی جنت الفردوس عطا فرما دے. یا اللہ ہم اعمال کے اعتبار سے تو قابل نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت کے فقیر ہونے کے اعتبار سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اور جنت الفردوس کا ہمیں مستحق اپنی رحمت سے بنا دے. وما